اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین و آلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم حضرت محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ و رضوانہ تعالی علیہ کی 31ویں برسی کے موقع پر سب سے پہلے تو یقیناً ہم حضرت ولی الامر سلام اللہ علیہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور پھر علامہ مرحوم کی شخصیت کے بارے میں کچھ باتیں، چونکہ مجھے حکم ملا ہے کہ جو واجب التعظیم اور واجب التعمیل ہے، میں اس کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں، ورنہ ان کی شخصیت اس سے کہیں بالا تر ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ بیان کروں۔ میں اس وقت ان کی خدمت میں موجود تھا جب وہ اپنے پروردگار کو اپنی جان سپرد کر رہے تھے۔ میں اس منظر کو کبھی زندگی میں بھلا نہیں سکتا۔ میں تقریباً کئی دنوں سے ان کی شدید بیماری کے عالم میں ان کے قریب تھا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر مجھے آنے میں کبھی دیر ہو جاتی تو قبلہ خود فون کر کے فرماتے تھے کہ جلدی آئیں، آپ آج کیوں دیر کر رہے ہیں، اور پھر وہاں جا کر ان کی خدمت میں بیٹھتا۔ وہ اپنی زندگی کے اپنے مراکز و مؤسسات و مدارس کے حوالے سے، اپنی تالیفات کے حوالے سے وہ شاید مجھے اس قابل سمجھتے تھے کہ مجھ سے بات کریں ان تمام امور کے حوالے سے، اور خود جامعۃ المنتظر کے حوالے سے۔ چونکہ مجھے ان سے شرف تلمذ حاصل ہوا، وہ میرے معلم بھی تھے، میرے مربی بھی تھے، اور انہوں نے استاد العلماء آیت اللہ سید محمد یار شاہ نجفی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مجھے حقیقی معنی میں وہ مقام کہ جو میں متلاشی تھا کہ مجھے ملے، وہ انہوں نے عطا کیا اپنی خصوصی محبت کے ساتھ، تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، اور دیگر امور میں انہوں نے یقیناً میری رہنمائی فرمائی۔ اور یہ صرف میری ہی نہیں بلکہ پاکستان بھر کے جید علماء اس حقیقت کے معترف ہیں کہ حضرت محسن ملت ایک عظیم شخصیت تھے کہ جنہوں نے اپنے علم و عمل کے امتزاج کے ساتھ اپنی پہچان کروائی، جو کہ یقیناً انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے مصداق وہ خشیت الہی ان میں پائی جاتی تھی۔ وہ علم و عمل کے امتزاج کا ایسا مظہر تھے کہ یقیناً ان کی سیرت باقی علماء کے لیے نمونہ عمل ہے، اور انہوں نے جو عملی طور پر ثابت کیا کہ وہ اخلاص اور اخلاق کی اس اعلیٰ منزل پر فائز تھے کہ جو ایک عالم دین
کو ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر میں یہ الفاظ کہوں کہ ایک نائب امام کو اس حد تک جو ہونا چاہیے وہ سب چیزیں محسن ملت رحمۃ اللہ علیہ کے وجود میں پائی جاتی تھیں۔ انہوں نے پاکستان میں دینی مدارس کی تشکیل کے وسیع نظام کی بنیاد رکھی، اور وہ اکثر ہم سے یہی فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں ہر 50 میل پر ایک مدرسہ ہو جہاں سے علوم اہل بیت علیہم السلام کی تدریس اور نشر و اشاعت ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علم حقیقت میں اہل بیت علیہم السلام کے پاس ہے، اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اس کا جال پھیلا دیں۔ اور یقیناً انہوں نے اس میں کسی حد تک کامیابی بھی حاصل کی۔ کتنے دور دراز کشمیر تک کے علاقوں میں بھی انہوں نے مدارس قائم کیے، اور اس کے بعد کوشش کرتے تھے کہ خود جا کر وزٹ کریں۔ میں کئی ایک مدارس میں دور دراز کے علاقوں میں، کشمیر، ایبٹ آباد، کیمل پور اور دوسرے علاقوں میں مجھے ان کے ساتھ جانے کا شرف حاصل ہوا، اور آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی اور حضرت محسن ملت اور میں، ہم تینوں کئی ایک سفر ایسے ہم نے کیے جو اسی سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ انہوں نے صرف یہی نہیں بلکہ تحریر میں بھی ایک عظیم مقام پایا، اور کتابوں کے ترجمے، کتابوں کی تالیف اور تحقیق۔ وہ اکثر ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ سابقہ قدیم اسلوب سے ہٹ کر موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق تحریریں کی جائیں تو یقیناً اس کا فائدہ عوام کو ہوگا، نوجوانوں کو ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو انقلابی جد و جہد، اور پاکستان میں سب سے پہلی وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وکیل اور نمائندہ بن کر ان کے علم اور پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ اور پھر اس کے بعد انقلاب کی، البتہ یہ انقلاب سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں، انقلاب کے بعد حضرت محسن ملت ایران تشریف لاتے تھے، اور میں ان کے ساتھ امام خمینی کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ جب وہ وہاں تشریف لائے تو انہوں نے جہاں کچھ بعض علماء جو ہمارے ہم فکر تھے یا ہمارے ہم بحث تھے، ان کے بارے میں مجھ سمیت امام خمینی سے یہ درخواست کی کہ انہیں اب پاکستان بھیجا جائے اور وہاں آ کے یہ خدمت کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ طویل داستانیں ہیں کہ جو اب یہاں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بس اتنا میں کہوں گا کہ انہوں نے اپنے اس اخلاص کا عملی ثبوت دیتے ہوئے ملک بھر میں جہاں مدارس علمیہ کی بنیاد عام کرنے کا ایک سلسلہ قائم کیا، وہاں علماء اور طلاب کی فکری تربیت، عملی تربیت کے تمام امور کو، پھر یہاں تک کہ نوجوانوں کے حوالے سے بھی ان کی خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ وہ ہفتہ وار درس دے کر مومنین کو اور نوجوانوں کو معارف و معالم اہل بیت سے روشناس کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو اہم بات میں یہاں کہہ کر اپنے بیان کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ انہوں نے اپنی سادگی اور سادہ زندگی کے ساتھ یہ بتایا کہ سیرہ معصوم کیا ہے۔ معصومین علیہ السلام کی سیرت کے عملی اس بات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں حضرت محسن ملت کی شخصیت ایک بارز و واحد نمونہ ہے
کہ جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس زمانے میں کچھ ہستیوں کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کی عملی زندگی کے نمونے ہمارے سامنے پیش کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تقاضا وقت ہے کہ ان کی معرفت سے ہم ان کے وسیلے سے ہم ان معارف و معالم کے عام کرنے میں وہی راستہ اپنائیں جو انہوں نے اپنایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور میں ممکن ہے، بلکہ شاید واجب ہے اور اوجب الواجبات ہے کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا کر معارف و معالم اہل بیت کو عام کریں، کیونکہ دنیا میں دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان دین، دشمنان انسانیت اپنی بھرپور توانائیاں صرف کر کے اہل بیت علیہم السلام کے معالم و معارف کا راستہ روکنے میں کوشاں ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت محسن ملت رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اور ان کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو جو عملی حوالے سے دعوت فکر دیتے ہیں ان کو عام کیا جائے، اور ان کے شاگردان کا جو ایک وسیع حلقہ ہے دنیا بھر میں بلکہ بیرون ملک میں بھی پھیلا ہوا ہے، وہ سب اس عمل خیر میں حصہ لیں، شریک ہوں اور اپنا فرض ادا کریں، تاکہ ہم قیامت کے دن بارگاہ الہی میں سرخرو ہو سکیں۔ ہم نے علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ و رضوانہ تعالی علیہ محسن ملت، یہ لفظ محسن ملت کا 100% ان کی شخصیت پر منطبق اور فٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا احسان کیا ملت پر کہ جو یقیناً تاریخ میں ہمیشہ ان کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا۔ اور پھر آج جو دنیا میں دہشت اور وحشت کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے ضروری ہے کہ حضرت محسن ملت رحمۃ اللہ علیہ کے عملی اصولوں کو عام کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ وہ حقیقی نائب امام تھے کہ جنہوں نے اپنے عمل کے ساتھ یہ ظاہر کیا کہ ہم جن ہستیوں کو مانتے ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ اصفیاء اللہ ہیں، وہ معصوم ہیں، اور یہی وہ بات تھی کہ جس نے مجھے ان سے قرب کا شرف عطا کیا کہ میں اپنے آپ کے لیے یہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ وہ مجھ جیسے ناچیز پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ وہ اپنے مستقبل کے منصوبے بھی وہ مجھ سے تذکرہ کرتے تھے ان کا، اور فرماتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ولی الامر سلام اللہ علیہ کے اس زمانہ غیبت میں وہی کردار پیش کریں اور اس کردار میں کامیابی حاصل کریں کہ جو امام نے اپنی توقیع مبارک میں فرمایا کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات احادیثنا فإنہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ جو یقیناً وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اتنا مقام اور اعزاز ہمیں امام زمانہ علیہ السلام نے دیا ہے تو ہم ان کی روایات، ان کی احادیث مطہرہ منورہ کو عام کریں اور لوگوں کو ان کے بتائے ہوئے اصولوں سے آشنا کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہی ان کی بارگاہ میں حضرت محسن ملت رحمۃ اللہ علیہ کے حضور ہم نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ الفاظ
اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ خداوند عالم ان کے درجات تو بلند ہیں، بلند تر فرمائے، اور ہمیں ان کے قائم کردہ مشن کو جاری و ساری رکھنے اور عملی طور پر اسے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ان تمام منصوبوں کو جو وہ اپنی زندگی میں پورا کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر سکے، ہم اس میں اپنی توانائیاں صرف کر کے ان کی تکمیل کی کوشش کریں کہ خداوند عالم انشاءاللہ حضرت محسن ملت، میں سمجھتا ہوں جسمانی طور پر ہم میں نہیں ہیں، مگر روحانی طور پر، فکری طور پر، عملی طور پر، علمی طور پر، اخلاقی طور پر وہ ہم میں موجود ہیں۔ ہم ہمیشہ انہیں یاد کر کے انہیں دعائیں دیتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے میں یہی کہوں گا کہ پروردگار ایسی شخصیات کے مشن کو جاری اور ساری رکھنے کے اسباب فراہم فرمائے، اور انشاءاللہ ان کی قبر مطہر کو ہمیشہ منور رکھے۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں جب بھی مجھے پاکستان جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو میں اپنا پہلا فرض یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی قبر مبارک پر حاضری دوں اور فاتحہ پڑھوں اور دعا کروں، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور مجھ جیسے ان تمام افراد کو کہ جنہوں نے حضرت محسن ملت سے کسب فیض علم و عمل کیا، اس قابل بنائے کہ ان کے مشن کو ہم اور آگے بڑھا سکیں، مضبوط کر سکیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔